20 گویا کنیزیں تھی جناب خدیجہ کے گھر کام کرنے، ملکہ تھی وہ تو گویا مکے کی، لیکن جب نبی پاک کی بارگاہ میں آئی تو سارا مال خیرات کر دیا۔ وہ جن کے کام کوئی کرتا تھا وہ خود چولہے میں ایندھن جلاتی، وہ خود کھانا پکاتی، سارے کام کاج کرتی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بندہ غریب سے امیر ہو تو وقت گزر جاتا ہے، خدا نہ خواستہ امیری سے غریبی آ جائے تو عادتیں اب اور بن چکی ہوتی ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر زیادہ مطمئن تھی اپنی وہ زندگی پر کہ محبوب کے لیے کھانا پکا کر وہ باورچی خانے سے نکلی اور لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور فرمانے لگے خدیجہ آپ کے آنے سے پہلے جبریل امین آ گئے اور انہوں نے آن کر کے فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہے، خدیجہ کا رب کہتا ہے میرا خدیجہ کو سلام کہہ دیجئے گا۔ وہ راحت، وہ اطمینان، وہ قرار، وہ سکون۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی امیر ماں کے بیٹے تھے۔ مکہ شریف میں سب سے اعلیٰ گھوڑا، سب سے اچھے کپڑے اور سب سے مہنگا رہن سہن شارحین نے لکھا ہے اس شخص کا تھا، حضرت ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن مشکات میں حدیث ہے، حضرت مولا علی شیر خدا حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے تو ان کی حالت یہ تھی کہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، کلمہ پڑا ہے، مسلمان ہوئے ہیں، حالات کا سامنا ہے، وقت نے اور طرح کا رخ اختیار کر لیا ہے اور ایک پیر میں گویا جوتا ہے دوسرے میں نہیں ہے، کوئی کام کیا چلے گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں وہ چلے گئے پر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کریم فرمانے لگے دیکھو یہ وہ تھا جو بڑا شاہانہ وقت گزارتا تھا، میری محبت نے اس کا کیا حال کر دیا۔ لیکن حضرت مصعب ابن عمیر سے جب بھی کسی نے پوچھا حال کیا ہے تو انہوں نے کہا جو اطمینان اللہ نے اب عطا فرمایا ہے نا، جو سکون، وہ قرار، چونکہ مقصد حیات ہاتھ آ گیا ہے نا، معرفت الہی مل گئی ہے نا، ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی صورت میں اللہ کی وہ دلیل دیکھ لی ہے نا، زندگی کسی کام لگ گئی ہے، ہمیں اپنا اٹھنا بیٹھنا کام کرنا نتیجہ خیز محسوس ہونے لگا، کچھ زندگی کو کوئی کام مل گیا، میری خانہ بدوشی کو گھر نصیب ہو گیا۔